اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلویوں میں سعید اسد سے بڑا مناظر کوئی بھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بریلوی طبقہ میں ان کا یہ مناظر ہے جس میں جو خصوصیت ہو ہم مد مقابل ہو کے بھی مانتے۔ بریلویوں کا مناظر سعید اسد تھا اور مماتیوں کا مناظر احمد سعید چتروڑی تھا۔ اب چتروڑی کا مناظرہ طے تھا اور عین موقع پہ چتروڑی سے مناظرہ کرانے کی بجائے مماتیوں نے کھڑا کر دیا مولانا یونس نعمانی کو۔ اب احمد اس نے سعید اسد نے کہا بھی مناظرہ تو ان علامہ صاحب سے تھا، انہیں کیوں نہ مناظرہ کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا یونس نعمانی صاحب کہنے لگے اگر ہم ان کو مناظرے میں کھڑا کر دیتے، ہمیں پتہ تھا کہ تو نے دوڑ جانا ہے شکست کے ڈر سے، اس لیے ان کی بجائے مناظرہ میں نے شروع کیا ہے۔ مولوی سعید اسد بھی کھراٹ آدمی ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب ہے اور شرک ہے، اور میرے بارے میں پتہ ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آ گئی؟ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب اور شرک ہے، اور آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ تجھے پتہ تھا کہ اس نے جیت جانا ہے اور بڑا مناظر ہے، ہم نے اس لیے خود کھڑے ہوئے ان کو کھڑا نہیں کیا تو دوڑ نہ جائے، تو یہ علم غیب نہیں ہے؟ یہ بات میں کروں تو مشرک اور آپ کرو تو موحد کیسے ہیں؟ ذرا علامہ صاحب کو کھڑا کریں۔ بات سمجھ دو؟ رگڑا اس نے اچھا خاصا لگایا، لیکن یہ بھی ڈھیٹ ہونے میں ماہر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں خیر چلیں، مناظرہ شروع ہو گیا۔ اب جو بات میں سنانے لگا ہوں، ان کو جس اشکال پہ بڑا ناز ہے نا وہ میں نے سارا صاف کر دیا ہے اگر آپ کے ذہن میں بات آئے تو، لیکن مولوی سعید نے ان کو کیسے رگڑا لگایا۔ مولانا یونس نعمانی کہنے لگے آپ یہ بتاؤ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ دخول روح ہے یا اتصال روح ہے؟ یہ آپ کو بھی کہیں گے، لکھ کر دو، لکھ کر دو، دخول روح ہے یا اتصال روح ہے، لکھ کر دو۔ اور آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑی بات اس نے کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ وہ مولوی سعید اسد ان کو کہنے لگا، اس نے کہا مولانا میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے، حیات کی کیفیت پر نہیں ہے۔ میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے، حیات کی کیفیت پر ہے۔ آپ مجھے لکھ دیں کہ حضور پاک قبر میں زندہ ہے، یہ مناظرہ ختم، پھر میں کیفیت لکھتا ہوں، مناظرہ اس پہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا اور تمہارا جھگڑا تو حضور کی حیات پر ہے، تو بحث کیفیت پہ کرتا ہے، حیات مان لے میں کیفیت پہ بات شروع کرتا ہوں، اور جب تک تو حیات نہیں مانے گا میں کیفیت پہ بات نہیں شروع کروں گا۔ بات ٹھیک تھی نا اس کی؟ ایسی دلائی کی نا، پھر چھوڑ کے پھر دلائل پہ شروع ہو گئے۔ اس نے کہا وہ کیفیت والی بات ختم ہوگی، اب مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا تو کیفیت؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظر سعید احمد اسعد حفظہ اللہ تعالی، ان سے ملاقات کر لی جائے۔ وہ بریلوی عالم دین ہے، بلکہ بریلویوں میں ان کے پائے کا کوئی بھی محقق یعنی مناظرے کی فیلڈ میں علمی لیول پہ اس وقت کوئی نہیں ہے، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو سعید اسد صاحب کو میں یعنی آپ سمجھ لیں اپنی ینگ ایج سے ایف ایس سی لیول پہ ہی 1994 میں میں نے ایف ایس سی کی، ہم اس وقت سے ان کو سن رہے ہیں۔ چونکہ سعید اسد صاحب کا پیر خانہ جو ہے وہ جیلم میں ہے، کالا دہ، جو کوٹلی میں جو بڑے بزرگ تھے محمد صادق صاحب، وہ فوت ہو چکے ہیں، ادھر سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کے باوجداد یہیں پہ انہوں نے قبریں شفٹ کر کے ان کا مزار بنائے ہوئے تھے۔ تو چونکہ ان کے ساتھ بھی تعلق تھا میرا کافی عرصہ رہا، جب تک حاجی پیر صاحب زندہ تھے، بعمل انسان تھے۔ باقی ہمیں عقائد کا اختلاف اپنی جگہ، بل میں نے اپنی زندگی میں کوئی پیر اتنا منکسر المزاج اور مشہوری اور فیم سے بھاگنے والا اور شریعت کے اوپر آخری درجے میں عمل کرنے کی کوشش والا نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں بھی جس بندے کے 5 بچے فجر کی نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ پیر ہو اور خود بھی وہ پڑھ رہا ہو تو بڑی بات ہے۔ آج کل کدھر لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی چیک ہوتا ہے۔ حاجی پیر صاحب کو تو میں نے بڑا یعنی کلوزلی آبزرو کیا ہے، 1994 سے لے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2004-5 تک 7 تک آلموسٹ۔ ہم یہاں سے جیلم شہر کے قریب ہی وہ گاؤں ہیں کالا دے جہاں پہ جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ پھر ہمارے محلے کی جو مسجد ہے دارالعلوم وہ ان کے انڈر آ گئی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار تھے حسنات صاحب، ان کے بھانجے ان کو چھوڑ دیا۔
تو چونکہ سعید اسد صاحب کا پیر خانہ جہلم ہے، ان کے والد صاحب جو تھے نا وہ مفتی محمد امین صاحب، وہ سردار صاحب کے یعنی شروع کے آپ سمجھ لیں ان کی مسجد میں امامت کرنے والے پہلے امام وہی تھے، ان کے اسٹوڈنٹ بھی۔ بیعت ان کی بار ادھر تھی، جنہوں نے آب کوثر لکھی ہے، درود شریف کے فضائل پہ بڑی مشہور کتاب ہے، یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں سعید اسد صاحب۔ تو جہلم آیا کرتے تھے، 1994 میں ہم ان کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ شروع میں سے ہی مناظرانہ سوچ ان کی وجہ سے بن گئی تھی، وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں ہونا کیا ہے۔ میں نے یعنی پہلی دفعہ شیخ ناصر الدین البانی کا تعارف ان سے سنا تھا، جو سعودیہ کے محدث اعظم تھے، یعنی سعودیہ میں رہے وہ، ایسے تو البانیہ کے تھے، پھر وہاں سے سعودیہ والوں نے بھی نکال دیا ان کو، لیکن آج بھی ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں اکثر جو ٹیچرز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو سعید اسد صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے، علمی دلائل کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو، یعنی اتنی ان کو گرپ تھی۔ آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا، تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے۔